بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نیم آف اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں، ایسے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں میں آپ کے لیے۔ کس سے گلہ کروں، سچی کہانی، قسط نمبر 15۔ پھر خالہ نے سندل سے پوچھا کہ آگے کیا کرنا ہے یا کیا سوچا ہے، لیکن سندل نے ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ غم میں تھی، بہت اداس اور پریشان تھی۔ لیکن خالہ کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بھی سندل اور اس کے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ سندل نے اس کو کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ خود ہی بتا دو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی خالہ نے کہا بے شک آپ ادھر ہی رہو، لیکن ادھر ہی رہ کر کوئی کام وغیرہ کر لو، اس سے آپ کے کچھ پیسے بن جائیں گے اور آپ کے بچوں کی پرورش بھی ہو جائے گی۔ سندل بہت سمجھدار تھی اور وہ کسی کے سہارے اپنی ساری زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اس نے ایسے ہی رہنا ہوتا تو وہ ماجد کے پیسوں پر جی لیتی۔ اس نے اپنی خالہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی کام تلاش کر دے اور اگر کوئی کام ملتا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اس کی خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، محلے کی کچھ عورتیں کام کرتی ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں اور تمہیں بتا دیتی ہوں۔ پھر ایسے ہی 3-4 دن اور گزر گئے۔ آخر کار خالہ ایک کام ڈھونڈ کر لے آئی۔ وہ کام کار کی فیکٹری میں تھا، لیکن اس میں کچھ ایسا کام تھا جو لائٹنگ ہوتی تھی کار کی۔ اس کو گھر میں ہی بنانا یا ٹھیک کرنا ہوتا تھا اور وہ کام ایک لڑکا روز آ کر محلے کی عورتوں کو دیتا تھا، پھر وہ واپسی پر لے جاتا تھا۔ پھر پہلی دفعہ سندل نے کام کیا، لیکن کام بہت آسان تھا، وہ آرام سے کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ سندل اپنی خالہ کے گھر سیٹل ہو گئی۔ اس کے بچے بھی خوش رہنے لگے اور سندل کا کام کر کے پیسے کمانا بھی خالہ کو اچھا لگنے لگا۔ سندل ایک بار پھر سب کچھ بھول چکی تھی۔ اب وہ ماجد کو تقریباً بھول ہی چکی تھی اور ماجد نے بھی اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ سندل اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں کرتی تھی، سوائے اپنے باپ کے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اپنی امی ابو کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی بہت اچھی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی بالکل درست سمت پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکا جو کام دیتا تھا عورتوں کو ایک بار باہر گیٹ پر کام دینے کے لیے آیا۔ اس دن خالہ گھر میں نہیں تھی تو سندل کو خود وہ سامان وغیرہ لینے جانا پڑا۔ وہ لڑکا نوجوان تھا اور ابھی سندل بھی نوجوان تھی۔ سندل نے منہ چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو نہ چھپا سکی۔ یہی سندل کی غلطی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکے نے سندل کو دیکھا، بس وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ شاید اس کا قصور نہیں تھا، سندل تھی ہی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری، کوئی بھی لڑکا اپنا ایمان کھو سکتا تھا۔ پھر سندل اسے جلدی سے سامان پکڑا کر اندر چلی گئی۔ سندل نے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا، بس اس نے اپنی آنکھیں نیچے ہی رکھی۔ آج وہ لڑکا حیران تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ خالہ کام کرتی ہیں اور وہ اس لیے کام بھی تھوڑا دیتا تھا، لیکن آج اس کو پتہ چلا کہ اس گھر میں خالہ کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی بھی رہتی ہے۔ آج وہ
خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ بس وہ سارے راستے سندل کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور خوش بھی ہوتا رہا۔ اب سندل اور بھی تیزی سے کام کر رہی تھی اور اس کو تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ اب وہ لڑکا جان بوجھ کر زیادہ سے زیادہ کام سندل کی طرف لے کر آتا اور سندل اس کو کر کے دے دیتی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب اس لڑکے کو سندل کا پیچھا کرتے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے، لیکن سندل اس کو ملتی ہی نہیں تھی۔ وہ گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ وہ لڑکا بہت زیادہ کوشش کرتا سندل کو دیکھنے کے لیے، 100 ترکیبیں سوچتا۔ اب وہ لڑکا خالہ کو امی جان کہہ کر پکارتا تھا، لیکن خالہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا امی جان کہہ کر کیوں پکارتا ہے۔ اس لڑکے کا نام فیصل جہانگیر تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اب وہ لاہور میں رہتا تھا، لیکن اس کی اصل رہائش کسی اور شہر میں تھی۔ وہ سندل کو بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا۔ وہ سندل کے حسن سے کافی زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا اب کام کی طرف کم توجہ دیتا تھا، لیکن سندل پر کافی زیادہ توجہ دیتا تھا۔ وہ ہر بار سندل کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اب سندل کو بھی اس لڑکے پر شک ہونے لگ گیا۔ سندل کافی دنوں سے غور کر رہی تھی کہ وہ لڑکا اس کو دیکھنے کی اور اس کے آگے پیچھے آنے کی بہت کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات سندل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اب وہ بالکل نیک سیرت اور مومن لڑکی بن چکی تھی، اور ویسے بھی اس کو مرد ذات سے نفرت تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ماضی میں بہت برا ہو چکا تھا۔ کچھ دن تک سندل اس کا تماشا دیکھتی رہی، لیکن سندل نے اس کو کچھ بھی نہ بولا، کیونکہ وہ لڑکا سندل کو کام لے کر دیتا تھا۔ اگر سندل اس سے زیادہ غصے میں بات کرتی یا ایسی کوئی بات کرتی تو شاید وہ کام لے کر سندل کو نہ دیتا اور سندل دوبارہ گھر میں فری بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بس اس نے فیصل کو اگنور کیا، لیکن آخر کار وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ سندل کی خاموشی کا وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سندل کو وہ اور زیادہ تنگ کرنے لگا۔ آخر کار سندل فیصل سے تنگ آ گئی، اور پھر اس کے صبح جب کام دینے کے لیے آیا تو سندل نے اس کو کہا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ زیادہ ہی فری ہوتے جا رہے ہو۔ تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑ کر دیکھتے ہو۔ اتنے دنوں سے میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فیصل نے کہا، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، پلیز مجھے غلط مت سمجھیں، اور آپ پلیز بازار میں کھڑی ہو کے ایسی باتیں تو ہرگز نہ کریں۔ ہم کسی اور جگہ اس بارے میں بات کریں گے۔ سندل کو مزید غصہ آیا اور کہا، آخر میں تم سے کیوں ملوں اور کس جگہ کیوں بات کروں؟ پھر فیصل نے کہا، دیکھو جی، میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، آپ بہت اچھی ہیں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ آپ سے بہت زیادہ محبت اور آپ کو پسند کرتا ہوں، اور آپ سے شادی کر کے آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اور بازار میں ایسی باتیں ہم نہیں کر سکتے، ہم فون پر بات کریں گے۔ سندل تو بالکل چپ ہی ہو گئی، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی اور پھر گھر کے اندر چلی گئی۔
اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔